ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، جو حضرات دور دور بیٹھے ہیں یا موٹر سائیکلوں پر، ان کے لیے یہ پنڈال بنایا گیا ہے، تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جاؤ۔ آج میں آپ کو ایصال ثواب کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بتلاؤں گا کہ بہت سارے سوالات جو آپ کے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں، ممکن ہے بیان کے اندر ہی ان سب کا جواب آپ کو مل جائے۔ یہ محفل جو ہے ہمارے حریرہ بھائی کے والد مرحوم مغفور کی سالانہ برسی کے سلسلے میں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ سالانہ برسی ہو یا چھمائی کا ختم ہو یا چہلم ہو، دسواں ہو، ساتہ ہو، کل ہو، ہم اپنے آباء و اجداد سے یہ ختم دلاتے آ رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھ لے جی کتنے لکھے ہے، تو اکثر بندے جواب نہیں دے پاتے۔ ساتہ کتنے لکھیا ہوئے، چہلم کتنے لکھیا ہے، تیجا کتنے لکھیا ہوئے، کل کتنے لکھے نے۔ تو جب بندہ جواب نہ دے پائے تو ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، ڈاواں ڈول۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ میں نے یہاں سے والٹن جانا ہے، مجھے صحیح سڑک کا پتہ نہیں، اگر میں صحیح سڑک پر بھی چل رہا ہوں تو اندر میرے ایک خوف ہوگا میں والٹن سے کہیں دور تو نہیں ہوتا جا رہا، اور اگر یقین کامل ہو نہیں بھائی یہی سڑک سیدھی جاتی ہے، پھر چاہے پورا پنڈال شور مچائے، میرے دل میں یقین ہوگا میرے اٹھنے والا قدم مجھے والٹن کے قریب کرتا چلا جا۔ بالکل اسی طرح سمجھو، جس بندے کے یقین پختہ نہیں ہے وہ کام صحیح بھی کر رہا ہے پھر بھی ڈاواں ڈول ہے، ہر ایک صحیح ہے کہ نہیں، ہر ایک قبول ہے کہ نہیں قبول۔ اور جس کا یقین کامل ہے نہیں بھائی جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اس کا اٹھنے والا ہر قدم جنت کے قریب کرتا چلا جائے۔ آج میرا جی چاہتا ہے یہ ایمان کو پختہ کیا جائے، کیوں جی؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں اگر یہ بھی سامنے آ جائیں تو ان کا ذرا دیدار کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ میرا پتہ کہ جی چاہتا ہے اٹھو بلیا ستیا چل میلا ویکھن جا، کتے بخشیاں نو ویکھیا متا تم ہی بخشیا جا۔ تو آپ سارے بخشے ہوئے ہو، میں دیکھوں گا آپ کو تو ہو سکتا ہے میری بھی بخشش ہو جائے یار۔ تو اس میں نا آپ حضرات نے بڑی توجہ سے یہ نوٹ وغیرہ پھینکنے کی بجائے نا تسلی سے سنو گے، پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ لگے رخ مدینہ شریف کی طرف۔ اچھا اتنی میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں، میری بات غلط لگے میرا لحاظ نہیں کرنا، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا، لیکن اگر بات سچی ہو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کرو گے عمل؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ لو پہلی بات سنو، جو بندہ یہ کہے ساتہ چہلم کل برسی، یہ مجھے حدیث سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، اس کا بڑا ایک آسان سا جواب ہے، بڑا آسان سا۔ آپ چھوٹی عید مناتے ہو نا، بڑی عید بھی مناتے ہو، لو مجھے کسی قرآن و حدیث سے چھوٹی عید اور بڑی عید دکھا دو۔ کوئی مائی کا لال مجھے دکھا ہی نہیں سکتا، وہ چھوٹی چے سے ہے، عربی میں چے ہے ہی نہیں، بڑی اس میں اڑے ہے، عربی میں اڑے نہیں دکھا سکتے، کیوں مناتے ہو؟
نئی دلیل کیوں دکھاتے ہو؟ کیوں عید مناتے ہو؟ اس کا جواب پتہ کیا دیں گے؟ حافظ صاحب بات اصل میں یہ ہے، چھوٹی عید اور بڑی عید ہم نے نام رکھے ہیں، اصل میں عید الفطر کو ہم چھوٹی عید کہتے ہیں یا میٹھی عید کہہ دیتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کا نام ہم نے بقرہ عید یا بڑی عید رکھ دیا ہے۔ تو جب اصل موجود ہے، نام تبدیل کر لینے سے کام غلط نہیں ہوتے، یہی جواب دیں گے نا؟ نام تبدیل کر لینے سے کام، قرآن میں نکاح کا ذکر آیا نا، اب اس کو ہم بیاہ کہہ لیں، شادی کہہ لیں، پرمیترا کہہ لیں، میرج پروسیشن کہہ لیں، نام ہم نے تبدیل کیے، ٹھیک ہے نا؟ اصل موجود ہے تو نام تبدیل کر لینے سے کام غلط۔ تو میں بھی کہوں گا بھائی ساتہ چیلم کل برسی 11ویں 12ویں نا اسی رکھے نے، اصل اصال ثواب ہے۔ اصل کیا ہے؟ اونچی بولو یار، سب کی نہیں آواز آ رہی ہے۔ اچھا کچھ بندے اصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ اصال کا مطلب ہے پہنچانا، ثواب کا مطلب ہے نیکی، نیکیاں کسی کو پہنچانا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کئی بندے اس کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں مولویاں نے کھان پین دے ٹونگ رچائے نے، جڑا بندہ مر گیا وہ نیکیاں وہ ساڑیاں ساڑنا، اسی مرن والے نے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں جی آنے کہ نہیں ایسے بندے؟ ہمارا عقیدہ ہم پہنچا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ لوگ کوئی میری ایک دلیل کو رد کر دے، منہ مانگا انعام دیا جائے گا، ایک دلیل کو رد کر دے۔ سب سے پہلی دلیل، جو بندہ کہتا ہے جناب زندہ بندہ مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو میں کہوں گا مرنے والے کی نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اونچی بولو یار۔ پڑھنے والے زندہ ہیں، جس کی پڑھ رہے ہیں وہ فوت ہو گیا ہے۔ اب زندہ بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ جو زندہ ہے اس کو بھی بخش دے، جو فوت ہو گیا اس کو بھی بخش دے۔ اگر میری دعا سے فائدہ نہیں ہوتا تو نماز جنازہ کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اور الدعاء مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اگر دعا کا فائدہ ہے تو باقی چیزوں کا بھی فائدہ ہے۔ ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ایک اور دلیل دے دوں۔ ہم ہر نماز میں ہی اصال ثواب کرتے ہیں۔ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا اغفر لی وللمؤمنین یوم، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور سارے مومنین کو بخش دے۔ اگر میری دعا سے فائدہ نہیں ہوتا، نماز کے اندر یہ دعا کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے، 13واں پارہ سیکنڈ لا رسول کی۔ بلکہ اگر میں سچی بات کہوں، میں یہ اصال ثواب کی محافل ساتہ چیلم کل برسی کے حق میں ہوں، لیکن اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں کہوں گا بھائی اصل اصال ثواب یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ اونچی بولو۔ آپ کہیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی ابو ہریرہ 22 سال کے بعد ہی باپ کے لیے دعا کروائیں گے، روز روز یہ ختم، اور جتنا بھی اہتمام کریں گے آخر میں کیا کریں گے؟ اور اگر یہ نمازی بن جائیں، ہیں نمازی، میں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا بن جائیں؟ تو ہر بندہ روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں باوضو ہو کر بادب بیٹھ کے پاک صاف لباس پہن کے قبلے کی طرف منہ کر کے کہے گا ربنا اغفر لی۔ یار آپ کے اس پورے گلبرگ کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے کون ہے جی؟
اس کے دروازے پر 5 مرتبہ روزانہ صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ اچھا ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ایک اور دلیل دے دوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کی قسموں میں قسم ہے حج بدل۔ کیا ہے؟ حج بدل، بے دال تو لام۔ حج بدل کیا ہے؟ بھائی میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں اپنے والد صاحب کی طرف سے حج کرنا چاہوں، اس کو کیا بولیں گے؟ اونچی بول دو یار۔ اب حج زندہ بندہ کر رہا ہے، مرنے والے کو ثواب پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ اگر نہیں پہنچا حج بدل کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ کیا بات، ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ایک اور دلیل دے دوں۔ اور یہ دلیل ایسی دلیل ہے یار سنو گے نا تو آپ کو اپنے عقیدے پر رشک آئے گا کہ رب تعالیٰ نے مجھے کتنا سچا سچا عقیدہ عطا کیا۔ کیوں جی ہونی چاہیے کہ نہیں دلیل؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی منڈی سے 2 بکرے لاؤ۔ کتنے؟ انہوں نے لا کے پیش کر دیے۔ یا رسول 2 کیوں منگوائے ہیں؟ فرمایا ایک اپنے نام کی قربانی کروں گا، ایک اپنے امتیوں کے نام کی قربانی کروں گا۔ اچھا ایک چھوٹا سا اور جواب دے دوں۔ کئی بندے کہتے ہیں جی غیر اللہ دے نا دی چیز حرام ہے، جس دوتے غیر اللہ دا نا آ گیا وہ حرام ہے۔ تسی غوث پاک دے نا دی کر دے جے حرام، داتا صاحب دے نا دی کر دے حرام، فلاں کے نام کی کر دے حرام۔ دلیل یہ دن وما اہلا بھی لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہے۔ حالانکہ جو مطلب وہ نکالیں وہ یہاں یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب وہاں کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر حیات طیبہ میں کافر جو تھے وہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور جب ذبح کرتے تھے نا یہ کہتے تھے باسم لات باسم حبل۔ تو فرمایا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام آ جائے وہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، اور جس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر لیا وہ اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا ہے، اب ثواب جس کو مرضی پہنچا دو وہ حلال ہے۔ اور نہیں 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 حافظ صاحب جس نے غیر اللہ کا نام آ گیا حرام ہو گیا۔ میں کہ یار ہے مکان کی دعوے وہ جی اللہ دا، اے موٹر سائیکل کی دیئے اللہ دی، میں کہ پتر کی دائی، اے بڈی کی دیو، نہیں سمجھ لگی گا، کہنا ہے اے پتر تے میرا وے، پھر میں کہ ایک ہی ہو گیا، اے بیوی کی دیئے ایک ہی دی ہو گئی ہو۔ گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، او نہیں جنی نہیں نہیں غیر اللہ دا نہ آ جاتے حرام حرام حرام۔ ایک بندہ سی نا میں ان سمجھاؤں وہ سمجھے ہی نا، ایک بڈھی عورت بیٹھی سی کہنی حافظ جی تسی پیچھے ہٹ جو میں نے سمجھا نہیں ہے۔ میں کہ اماں جی تسی سمجھا لو۔ اماں جی کہنے لگے بیٹا اس دفعہ عید دوتے کنے بکرے ذبح کیتے سی؟ فڑر کہنے 2 کیتے سی۔ کہنے لگی 2 کیوں کیتے؟ کہنا ایک اپنے نا دا ایک ماں دے نا دا۔ کہنے لگی تیرے نا دا حلال تیری ماں دے نا دا حلال تے غوث پاک دا نام کی تو حرام ہو گیا۔
بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جدو ذبح کرتے وقت اللہ دا نام لے لو، اس تو بعد اصال ثواب دے واسطے جدے مرضی نام دی طرف نسبت کر دیو، وہ حلال رہے گا، حرام نہیں ہوگا۔ اگر حالے بھی تسلی نہیں ہوئی تو ساڑھے کو سب تو وڈی دلیل تو سرکار دی ذات ہے نا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنے نادا کروں گا، ایک اپنے امتیاں دے نادا کروں گا۔ تو امت چ کیڑے شامل نہیں؟ جڑے پردہ کر گئے ہو بھی، جڑے موجود ہو بھی، جڑے قیامت تک آن والے، سرکار نے سب نو اصال ثواب کر دیا۔ اور اگلی بات سنو، میرا خیال ہے کوئی بھی ایماندار میری گل کا انکار نہیں کر سکتا۔ سرکار نے فرمایا ایک اپنے نام کی قربانی کروں گا، ایک اپنے امتیوں کے نام کی قربانی کروں گا، اور پھر میں یہ دیکھوں گا میری امت میں کون ہے جو میرے نام کی قربانی کرے گا۔ یار ایماندار نہ دسو، آج بھی جنہاں نو رب توفیق دینا میرے آقا دی نام دی قربانی، اور بولو تو سے یارو، یہ اصال ثواب نہیں ہے؟ اگر حال بھی تسلی نہیں ہوئی ایک اور دلیل دے دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ ماجدہ فوت ہو گئی ہیں، تو میں کوئی عمل کروں جس سے میری ماں کو فوت شدہ ماں کو فائدہ پہنچ سکے۔ وہاں پانی کی قلت، فرمایا پانی۔ انہوں نے کنواں خریدا اور اپنی ماں کے نام پر وقف کر دیا۔ ہاذہی بیر لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے نام کا کنواں، ارے اس کنویں سے میرے آقا نے بھی پانی پیا، صحابہ کرام نے بھی پیا۔ غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی چیز آ جائے، اگر اس کا وہ حرام ہو گیا تو سرکار کے بارے میں کیا عقیدہ رکھو گے؟ ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، جو مدینہ شریف سے ہو کر آئے ہیں میری بات کا وہ جواب دیں گے۔ وہاں بیر عثمان ہے کہ نہیں ہے؟ عثمان کے نام کا کنواں، بیر غس، بیر علی، احرام ہی اتھوں جا کر باندھ لے۔ بیر علی میقات ہے، وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ اس لیے بھائی ہمارا علم غلط ہو سکتا ہے، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، میرے آقا غلط کیوں جی حضرت صاحب؟ جب کوئی ہمارا علم سرکار کے ساتھ ٹکرائے تو سمجھو میرا علم غلط ہے، میرے آقا غلط نہیں ہے۔ بس چھوٹی سی آپ سے گزارش کروں گا، چھوٹی سی گزارش کروں کہ آپ بحث میں نہ پڑا کرو۔ کیا میں نے کہا؟ اونچی بولو یا جو کہتا ہے ثواب نہیں پہنچتا وہ بھی سچ کہتا ہے۔ جو کہتا ہے پہنچتا وہ بھی سچا ہے، تو پھر بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیں گے جی دونوں سچے نہیں ہو سکتے، ایک کہتا ہے پہنچتا، ایک کہتا ہے نہیں پہنچتا، ان میں ایک سچا ہوگا دوسرا جھوٹا ہوگا۔ نہیں بھائی، میرے آقا نے دونوں کو سچا قرار دیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہوئے ہیں، میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں، خیرات کروں، اصال ثواب کروں، پہنچے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیرا باپ مسلمان مرا تھا پھر پہنچے گا، ورنہ بھائی ہمارے بڑے سارے مسلمان ہیں، ان کو پہنچتا ہے، جو کہتا نہیں پتہ ان کو پتہ وہ کون ہے۔ تو ہمیں بحث میں پڑھنا چاہیے، ہمیں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات اور عرض کرو،
ایصال ثواب میں بخل نہ کیا کرو، کنجوسی نہ کیا کرو۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس 100 کا نوٹ ہے، میں حضرت صاحب کو دے دیتا ہوں، میرا پلہ خالی ہو جائے گا۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں، میں نے ایک قرآن پڑھا، میرے پاس ایک قرآن کا ثواب آیا، اب ڈال رہا ہوں ابا جی نے بخش دیتا، میرے پلے کی رہ جائے گا۔ اور یہ میں سچ بات کہہ رہا ہوں، ہمارا ذہن ہی ایسا بنایا جاتا، پترا تو روزہ رکھے نا، کسی دی شہر نہ روزہ نہ کھولیا تیرا سارا ثواب ہو، تیرے پلے ککھ نہیں رہے گا۔ اسی ڈرنے سا نہ میں تیری چیز نہ روزہ نہیں کھولنا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی شے کی کمی نہیں، وہ افطار کروانے والے کو بھی پورا ثواب دے گا، تو روزہ رکھنے والے کو ثواب میں کمی آنے نہیں دے گا۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے، تو اب دلیل بھی عرض کر دوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے، اصل میں قبرستان سے آیا۔ پوچھا، علی وہاں تم نے کیا کیا؟ عرض کرنے لگے، اصل میں نے 4 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمشی پڑھی، اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اور پھر پڑھ کے میں نے اس کا ثواب پورے قبرستان والوں کو بخش دیا۔ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو سرکار منع کر دیتے، علی آئندہ ایسا کام، جو مر گئے وہ ہم سے جدا ہو گئے، ہم ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یار سرکار نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ جو جواب دیا اتنا کمال کہ آپ کو اپنے عقیدے پہ رشک آ جائے ہیں۔ فرمایا، علی اللہ تعالیٰ نے تیرے پڑھے ہوئے قرآن کے ثواب کے ٹکڑے نہیں کیے۔ ٹکڑوں سے کیا مراد؟ میرے پاس 100 کا نوٹ، میں نے 10 بندوں میں تقسیم کرنا ہو، میں چینج لوں گا نا، 10 کا نوٹ سب کو دوں گا۔ حدیث پاک میں نے جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، رب تعالیٰ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ انہوں نے 11 مرتبہ پڑھی، میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، یوں سمجھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک قرآن کا ثواب ملا، اور وہاں 1000 مسلمان دفن تھے۔ فرمایا، علی اللہ تعالیٰ نے تیرے ایک قرآن کے ثواب کے 1000 ٹکڑے نہیں کیے کہ ایک ایک ٹکڑا سب کو دیا جائے، بلکہ فرمایا، علی رب تعالیٰ نے تیرے ایک قرآن کو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کے نامہ اعمال میں پورے قرآن کا ثواب درج کر دیا۔ اور پڑھنے والے کو کیا ملا؟ فرمایا، سب کے مجموعے کے برابر، یعنی 1000 قرآن کا ثواب تجھے بھی عطا کر دیا گیا۔ اب بتلاؤ ایصال ثواب میں فائدہ ہے کہ نقصان؟ اونچی بولو یار، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے۔ تو پھر ایک کام آپ بھی کیا کرو۔ کیا کرنا ہے؟ ایک کام۔ وہ کیا کام ہے؟ رات کو جب سونے لگا کرو، دن بھر جتنیاں نیکیاں کی ہیں دعا کرو، یا اللہ اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے مسلمانوں کو میں ایصال ثواب کر رہا ہوں، رب تعالیٰ سب کو پورا ثواب دے گا، اور سب کے مجموعے کے برابر ثواب ہمیں بھی عطا کر دے گا۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آخر میں کچھ کڑوی سی باتیں بھی کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اس ایصال ثواب کی محفل کا جو اصل مقصد ہے آج ہم نے وہ بلا دیا ہے۔ ایک تو ایصال ثواب میں نے سمجھا دیا، دوسرا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم بھی یہاں آ کر اپنی موت کو یاد کریں۔ کیا کریں؟ دیکھو بھائی، جیسے ہریرہ بھائی کے والد صاحب فوت ہو گئے، ہم نے بھی یہاں سے سدا زندہ، جیسے ان کے والد صاحب فوت ہو گئے اپنا مکان ساتھ لے کے گئے، کوئی جائیداد، کوئی بینک بیلنس، کوئی گاڑی،
ہم بھی مر گئے تو یہ دولت ہمارے ساتھ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے 3 ساتھی ہیں. کتنے؟ پہلا ساتھی موت تک کا ہے، دوسرا ساتھی گور تک کا ہے، گور کہتے ہیں قبر کو، اور تیسرا ساتھی توڑ تک کا ہے. موت تک کا ساتھی کون ہے؟ انسان کی جائیداد، وہ منقولہ ہے غیر منقولہ ہے، موویبل پراپرٹی ہے یا اموویبل پراپرٹی. جتنی بھی دولت ہے اتنی دیر تک بندے کے نام ہے جتنی دیر سانس جاری ہے. جدو سانس دی مالا ٹوٹ گئی بندے دا انتقال ہو گیا تو جائیداد دا بھی انتقال ہو جائے گا، اب اس کے نام نہیں رہی. ارے جس دولت کی خاطر نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، حج نہیں کرنے جا رہا، جس دولت کی خاطر حرام حلال کی تمیز ختم ہے، جس دولت کی خاطر قبضہ گروپ بنائے ہوئے ہیں، زمینہ تے قبضے، جائیداداں تے قبضے، بلکہ ابا جی فوت ہو جانا تے رشتہ دار کٹھے ہو جاندے نے کہ بھرا کہنا بھیناں نوں بھینو حصہ چاہیدا جے کہ بھرا چاہیدا جے. جب بہن نے کہہ دیا جی حصہ تے رشتہ داری ختم، حضرت جی تہاڈی وہ بھینے لگ دی، وہ چھڈو آفت جی بھین کا دی جی نے حصہ لے لیا. میں نے کہا بھائی اس نے ایک حصہ لیا، تو نے رشتہ داری سے نکال دیا، تجھے تو 2 ملے، تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے. شرم نہیں آتی یار جس کو رب حصے دار بنا رہا ہے تو کون ہے چھیننے والا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم کا مال ظلماً کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بر رہا ہے. ارے یہی آگ دنیا میں جلاتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، یہی آگ قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم میں جلائے گی. میں کہتا ہوں کر لو یار پورے لاہور تے قبضہ کر لو، اور مر گئے تے نال کچھ جائے گا. سکندر اعظم جس نے پوری دنیا فتح کر لی، جب موت کا وقت آنے لگا تو کہنے لگا میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا. لوگ کہنے لگے ہاتھ تو اندر رکھے، تیرے باہر کیوں رکھے؟ اس نے کہا شاید میری میت کو دیکھ کر کسی کو عبرت آ جائے، میں نے پوری دنیا فتح کی لیکن خالی ہاتھ ہی جا رہا ہوں. اور خالی ہاتھ ہی آئے ہیں تو اگر سچی بات کہہ دوں تو یہ تن کے کپڑے بھی ساتھ آ جا کے کفن کا کپڑا وہ بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے تو کسی کو وہ بھی نصیب. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا. تو میری بات یہ کان کھول کر سن لو، جس دولت کی خاطر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں. جب موت آئی سب سے پہلے اسی دولت نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. دوسرا ساتھی ہے گور تک کا. کہاں تک کا ہے؟ گور تک. اور یہ بھی بات میری ذرا کان کھول کے سنیے گا، بندہ حضرت صاحب جنی ہیرا پھیری کر دے اولاد واسطے کر دے، چوریاں ڈکیتیاں رشوت مار تاڑ جڑی کر دے اولاد کی خاطر، میری اولاد دا کچھ بن جاوے، تو یہاں دوستان راضی کرنے واسطے جڑے کہنے آؤ سارنا شراب پیے، آؤ سارنا جوا کھیلو، اے مت گھبرا اسی تیرے نال مران گے، اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گے. کیوں جی بابا جی تو مر جانے پھر نال مر دے نے، پھر کہنے لے آجو کہ بو نال لگ پہ کڈو باہر. تو میاں محمد رحمت اللہ کی لکھ دینے کتھے نہیں تیرے کار والے جنہ لے سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے آج انہاں بھی بازیاں. ہائے ہائے ہائے، یہ سب اندھیری قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، مڑ کے پھیرا بھی. اب توڑ کا ساتھی کون ہے؟ اونچی بول دیو. نیک ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی رہیں گے،
اللہ نہ کرے اگر برے ہیں تو وہ بھی. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بن جاتی ہے. حضرت صاحب میں ایک دل کا درد بھی آپ کو سنانے لگا. دل کا میں نے پہلے اعلان کر دیا میری بات غلط ہو تو میری اصلاح کر دینا اور اگر سچی ہوگی تو پھر اس پر عمل کر لینا. ایسے کہا تھا نا. آج ہمارے سنیوں کا ذہن یہ بنایا گیا ہے ان کو جنت کی ٹکٹیں اس طرح ہم نے بانٹی ہیں کہ وہ سمجھنے لگ پڑے ہیں اسی مسلمان دے گھر چ پیدا ہوئے, مولوی صاحب نے آ کے اذان پڑھی, انہوں اسی نماز پڑھیے پاویں نہ پڑھیے, چوریاں کریے پاویں ڈکیتیاں کریے, زنا کریے, شراب پیے, حرام حلال دی تمیز چھڑ دیے, پاویں پیواں نو قتل کریے. قیامت دے روز رب تعالیٰ نے سانو جنت پلیٹ چپا کے پیش کرنی. اور کچھ ساڑھے نعت خانہ نے ذہن ایسا بناتا ہے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ. میں کہا پھر تے دوزخ نو ساڑھ کو ڈرنا چاہیے, سان تے دوزخ کو نہیں ڈرنا چاہیے. یار صحابہ اکرام جڑے قطعی جنتی نہیں ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونا چے دوزخ دا ذکر کرتے سی کہ وہ داڑا مار مار کے روندے سی. آج ساتھیاں محفلہ دوزخ دا ذکر ہی ختم ہو گیا. اور دا نقصان کی ہویا وے اور رہا بھائی ساڑیاں مسیدہ ویران جوے ڈیڈے آواہ آباد ہو گیا. پہلے بدکاری واسے ایک محلہ مخصوصی, آج ہر محلے چڈے بنے ہوئے ہیں. شراب, زنا, بدکاری عام ہو رہی ہے. بلکہ تسی سوشل میڈیا تے خبر نہ دیکھ دیو نوجوان باپ اپنی بچی نو گولیاں مار کے قتل کرتا پیا. اسی کتنے جا رہے ہیں؟ اولاد مال دی خاطر اپنے پیو نو قتل کر رہی ہے, اسی پھر بھی جنت دیاں ٹکٹاں وانٹدے پے ہیں. اے گناہ گارو مت گھبراؤ, ایسا مطلب ہے گناہ اور کرتے جاؤ. یار یہ کس طرف لے جا رہے ہیں ہم بندوں کو؟ یار گناہ گار گھبرائے گا نہیں, توبہ کرے گا. توبہ تو وہ کرے گا جو گھبرائے گا, جس کے دل میں خوف خدا آئے گا, جس کے سامنے قبر کا عذاب سامنے بیان کیا جائے گا وہ توبہ کرے گا. جو کہنا قبر سے جاما گا تو جنت ہو جائے گی, قیامت والے دن جناب اپنا جنت سانو انج جا کے مل جانی ہے, پلیٹ چپا کے ملنی ہے. ہن میں تہاڈے سامنے کچھ دلیلاں پیش کراں گا. ایک بڑی مشہور حدیث ہے, بخاری شریف تے دیگر کتب دے وچ بھی یہ حدیث نقل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے سوار نے, تشریف لے جا رہے نے, صحابہ کرام ہمراہ نے, سواری نے کودنا شروع کر دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری نے روکیا, تھلے اترے نے, قبرستان سے داخل ہوئے نے, دو قبران دے درمیان جا کے جلوہ افروز ہے. فرمایا کہ ایک شبت شاخ لے آؤ. انہوں نے پیش کی تھی, سرکار نے چیر کے دو حصیاں سے تقسیم کر کے ایک قبر تے رکھ دی, دوجے قبر تے رکھ دیتے. صحابہ کرام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رکن دا کی مقصد ہے, یہ چھڑیاں کیوں رکھیاں جے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہاں دوواں قبراں والیاں تے عذاب ہو رہا سی. کی ہو رہا سی؟ اچھی بول دو یار. اچھا ایک قبراں مسلمانہ دی سی کہ کافراں دیاں سی؟ اچھی بول دو یار, سب دی آواز نہیں آ رہی. اس سے پتہ چلا مسلمان کی قبر میں عذاب آ سکتا ہے. ارے تو کیوں بے خوف ہو گیا ہے؟
صحابہ کرام علیہ السلام یا سلام یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ فرمایا معمولی او چھڈو جی امی مولوی ڈرنا کچھ نہیں ہوتا. فرمایا جن کو معمولی سمجھتے آج جہنم آج عذاب کا باعث بنا ہوا ہے. وہ معمولی باتیں کیا؟ ایک بندہ غیبتوں چغلیوں سے باز نہیں آتا تھا. یار آج ہماری کوئی محفل ہے جو غیبتوں چغلیوں سے پاک ہے. اور دوسرا بندہ پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا. یقین جانو حضرت صاحب میں کئی بندیاں نے کہنا آیا نماز پڑھ لی اور میرے کپڑے پاک نہیں. کیا مطلب ہے؟ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں آدھا نیچے گر رہا ہے اوپر گر رہا ہے. پیشاب کرتے ہیں اس کے بعد استنجا پانی نہیں کرتے. یار یہ تو پیشاب کی بات کر رہا ہوں خدا کی قسم. آج کئی ایسے بدبخت ہیں کئی دن گزر جاتے ہیں جنبی حالت میں پھر رہے. ہم پھر بھی جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے. بس کھلیں گے اس کے لیے جنت کے سب دروازے. نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی وہ کہنا میں تو ساری رات ہی سنتا رہا ہوں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. دوسرے پارے کی آیت ہے. رب تعالیٰ فرمایا تم سمیت جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی. حضرت صاحب ایک میٹرک کی سند حاصل کرنے کے لیے 10 سال 12 سال ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہے مارے کھانی پڑتی ہے. پھر جا کے کہیں میٹرک کی سند کا منہ دیکھتا ہے. یار جنت کی ٹکٹ کو تو میٹرک کی سند سے بھی سستا سمجھ رہے ہیں. میں تو سمجھتا جنت ایسے مل جائے گی جب کہ تم کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گے. فرمایا جنت حاصل کرنے والوں پر ایسی کڑی آزمائشیں آتی ہیں کہ بعض کا تو اللہ کے نبی بھی اور اس کے ساتھی بھی پکار اٹھتے ہیں یا اللہ تو کب ہماری مدد کرے. فرمایا اللہ کی مدد قریب ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پر عذاب ہو رہا تھا. اس عذاب کو دیکھ کر میری سواری سے برداشت نہ ہو سکا اس نے کودنا شروع کر دیا. فرمایا جب تم میت کو دفن کر کے واپس پلٹتے ہو اگر اس مرنے والے کی ایک چیخ تم سن لو میتوں کو دفن کرنا بھول جاؤ. یا ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی. دوسری دلیل سنو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بنتی ہے. یہ کافر کے لیے فرمایا کہ مسلمان کے لیے؟ کافر کی قبر تو جنت کے باغوں میں باغ نہیں بن سکتی. تو پھر یار مسلمان کو یہ تو سوچنا چاہیے میرے عمل کیسے ہے. میں مر گیا قبر جو ہے جنت کے باغوں میں باغ بنے گی کہ دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بنے گی؟ ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی. قرآن پاک کا حوالہ دینے لگا ہوں. 30واں پارہ سورہ القاریہ بڑی مشہور ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اللہ 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 اللہ. فرمایا قیامت کے روز نیکیاں بدیاں تلیں گی. اچھا یہ نیکیاں بدیاں کافروں کی تلیں گی کہ مسلمانوں کی؟ اونچی بولو یار. تو پھر مسلمان کو یہ تو سوچنا چاہیے میری نیکیاں بہت ہیں نیکے گناہ بہت ہیں. نہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ عیش کی زندگی یعنی جنتی ہوگا اور جس کی نیکیاں کم ہوگی اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اور فرمایا تو کیا سمجھتا ہاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. یار آج اگر جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پیر آ جائے اچھل پڑتا ہے برداشت نہیں کر سکتا. دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟
ابھی بھی تسلی نہیں، قرآن کی ایک اور آیت سنا دوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یار ایمان والے کے لیے دوزخ نہیں تو پھر ڈرایا کس سے جا رہا ہے؟ ابھی بھی تسلی نہیں۔ 29واں پارہ سورہ مزمل کے بعد سورہ مدثر آتی ہے، اس کے دوسرا رکوع رب تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے روز جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں موجیں کاری ہوں گے، جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، وہ ساڈے نال تے دنیا چ کٹھے رہندے سے، تسا جہنم چ جل رہے پیو، اسی جنت چ ہے، تسی دنیا چ کی کردے رہے جے؟ کیوں آج دوزخ جانا پیا تانوں؟ ما سلککم فی سقر، آج کس وجہ سے جہنم میں جل رہے ہو؟ وہ جہنمی آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آیت غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، حوالہ غلط ہو، میں مجرم، جو سزا دو گے میں قبول کروں گا، اور اگر بات صحیح ہے خدا را اس پر عمل کرو۔ قرآن پاک سے افضل کتاب کوئی نہیں ہے۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ اگر ابھی بھی ذہن نہیں بن رہا، میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم حدیث پڑھ کے سناؤں گا، اور یہ اتنی مشہور حدیث ہے، عموماً مساجد کے باہر بھی لکھی ہوتی ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی چابی، اونچی بول دے گا، نماز جنت کی چابی ہے۔ تسی دسو حضرت جی چابی تو بغیر تالا کھول لو گے؟ تو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ یا جب تسلیم کر رہے ہو کہ میں چابی کے بغیر جنت کا تالا اور چابی کا بندوبست بھی مجھے مرنے سے پہلے کرنا ہے، مرنے کے بعد نہیں کر سکتا، تو پھر جب مسجد سے صدا آتی ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے، کیوں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے، کیوں بیٹھا گپے لگا رہا ہے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جا۔ کوئی پوچھے صوفی جی کتنے جا رہے جے؟ بتلاؤ میں جنت کی چابی لینے جا رہا۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو۔ اچھا ایک اور تاڑے کو فیصلہ کروا لیے، ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایدی کی وجہ ہے؟ نہیں، ایدہ جواب صحیح پتہ کی ہے، تالے دے وچ لیور ہوندے نے، جن نے لیور دا تالا ہوگا چابی نو انہیں دندے پائے ہونگے تو چابی گھمے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تے جڑا جنت جانا چاہتا وے نا، انہوں میں آج داسے ہیں جنت دے وچ جڑا تالا لگا جے نا، او دے 5 لیور نے۔ او کنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر، دوسرے دا نام، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا۔ جڑا ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک دندہ پا رہا ہے، تالا کھل جائے گا؟ 2 نال، 3 نال، کنوں کھلے گا؟ پھر آج تو بعد کنے دندے پانے نے؟ سارے دی آواز نہیں آ رہی۔ چلو حالے بھی سمجھنے آئی، ایک اور مثال دے رہے ہیں یار۔ تسی حضرت صاحب سچی گل دسنا، تاڑے والد صاحب تاڑے واسے مدینے شریف تو تحفہ لے آن، تسبیح بھی ہو سکتی ہے، ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، رومال بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تسی اس تحفے نو ضائع کر لیو، تحفہ لے آنا اللہ خوش ہوئے گا کہ ناراض ہوئے گا؟ تھوڑا جا اچھی آواز میں یار، میں آگے تب چلوں گا جنہوں سارے بولو گے۔ تحفہ لے آنا اللہ تو یار جیڑا تحفہ مدینے شریف تو لے آیا جاوے، جیڑا وہ دی قدر نہ کرے، تحفہ لے آنا اللہ ناراض ہو جائے۔ یار کدی سوچا جے نماز کتھوں نہ تحفہ میں؟ یہ تے
لا مکانہ دا تحفہ وے، اے تحفہ بھیجن والے رب العالمین نے تے لیان والے رحمت للعالمین نے۔ تے جڑا اس تحفے نو ضائع کر جاوے کون جی رب تو راضی ہو جائے گا؟ سرکار راضی ہو جان گے؟ تے اسی اتھے آئے کادے واسطے ہیں؟ ساڈا آن دا مقصد ہی ہے وے ساڈا تو رب بھی راضی ہو جائے، دا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ تو پھر سانو راضی کرن دا نسخہ مل گیا، نماز پڑھیں گے رب بھی راضی ہو جائے گا، دا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ پھر دسو انسان نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ حالے بھی آواز سارے دی نہیں آ رہی۔ چلو ایک اور مثال دے دیا، اور مثال دے دیا۔ حضرت صاحب تاڑے کا صندوق ہوں گے ہے نا، انہاں چ گندے کپڑے رکھ دے صاف رکھ دے؟ گندے کیوں نہیں رکھ دے؟ ہے نہیں، اے جواب صحیح نہیں گا۔ صحیح جواب پتہ کی ہے؟ صحیح جواب ہے کہ حافظ صاحب اسی صندوق بنایا ہی پاک کپڑیاں واسطے بھی، نہ پاک کپڑیاں واسطے باسکٹ بنائیے۔ صندوق کا دے واسطے بنایا ہے یا جدو اسی صندوق پاک کپڑیاں واسطے بنایا وے نہ پاک نہیں رکھ دے، یا رب نے بھی جنت پاک لوگوں واسطے بنائی ہے، نہ پاکوں واسطے دوزخ بنائی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ کیا بات۔ کم اسی جہنمیاں والے کر کے تے امیدوار جنت دے بنے بیٹھے ہیں۔ ایک تانوں اینو لطیفہ سمجھ لو یا اینو عبرت دی کوئی گال سمجھ لو۔ ایسا بس یہ چھوٹے چھوٹے ہونے سا نا سکولے جنہوں پڑھنے سا تے ساڑھے استاد ساڑھا ذہن کی میں بنانے ہوندے سی، کہنے کہ ایک بچہ سی نا تے سارا سال کتاباں نو ہاتھ ہی نہیں چلایا انہیں، پڑھتا ہی نہیں سی، سارا سال کھیڑتا رہا۔ جنہوں سال بعد امتحان ہوتے ہیں وہ بھی امتحان دین چلا گیا، واپس آئے تو انہوں نے پوچھا یار تیرا پیپر کیسا ہویا ہے؟ کہنا میرے تے 100 بڑا 100 نمبر آن گے۔ کنے؟ سارے بڑے حیران ہوئے کہ یار کتاب میں انہیں ہاتھ نہیں لایا، 100 بڑا 100 نمبر کی میں آ جائے گا؟ یار تو پیپر چکی لے کے آیا ہوں؟ کہنا جی میں ایک شعر لے کے آیا ہوں، ایسا شعر ہے استاد نے پڑھ دیا 100 بڑا 100 نمبر دے دینا ہے۔ میں نے کہا یار شعر کہنا سی؟ کہنا میں لے کے آیا ہوں خدایا خدایا تیری آس ہے، خدایا خدایا تیری آس ہے، خزانے کی کنجی تیرے ہاتھ ہے، اگر پاس کر دے تو کیا بات ہے۔ گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پھر سنو شعر، خدایا خدایا تیری آس ہے، خزانے کی کنجی تیرے پاس ہے، اگر پاس کر دے تو کیا بات ہے۔ استاد بھی بڑا سمجھدار سی، انہیں تھلے لے دیتا ساری کتابیں تو تیرے پاس تھیں، اگر محنت کرتا تو کیا بات تھی، انہیں صفرہ پا کے تھلے 100 بڑا 100۔ یار قرآن ساڑھے کول، حدیثہ ساڑھے کول، علماء کرام ساڑھے کول، اسی انہوں نے ویڈ دے کہنا واہ خدایا خدایا تیری آس ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ دی رحمت دے پروسے تے گناہاں تے دریل ہو جانا یہ کفر ہے۔ یار اے تے تسی بھی منو گے، اے تے تسی بھی منو گے سرکار دی شفاعت دے نال مسلمان جنت جائے گا کہ کافر بھی جائے گا؟ اونچی بولو یار۔ اللہ دی رحمت دا حقدار مسلمان ہوئے گا کہ کافر؟ اونچی بولو یار، ایک دفعہ پھر اونچی آواز۔ پھر مسلمان کو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اونچی بولو یار۔ ہن ایمان دی حفاظت کیویں ہوے؟ ایدہ تان نسخہ دس کے تو پھر دعائے خیر ہو جاؤ۔ کیوں جی حضرت صاحب؟ تنگ تے تان آج میں بڑا کیتا وے، لیکن یار ایک جاندیاں جاندیاں تان نسخہ بڑا پیارا دے دیا۔ حضرت صاحب تسی بازار جاندے جے، اتھوں ایک امب دا بوٹا لے آندے جے، کیڑا لے آندے؟ لے آ کے گھر لا دیندے جے، پھر ان پانی بھی نہیں دیندے، گوڈی بھی نہیں دیندے، ایدی کٹائی چھنگائی بھی نہیں کر دے،
میں کہنا یار تو بوٹا لایا وے تین پانی بھی دے. کہنا آفت جی میرے کو وقت ہی نہیں گا, ٹائم ہی نہیں گا, پانی کی میں دوں میرے کو ٹائم ہی نہیں گا. ٹھیک ہے یار نہیں ٹائم تو نہ صحیح, لیکن ایک گل یاد رکھ, اگر این ٹائم نہیں دیں گا تو کل نو جدو موسم آوے تو کہے میں نے پھل بھی دوے تو گرمیاں چ سایہ بھی دوے, اینج ہو جائے گا؟ اچھی بولو یار. اگر تسی کہنے میں پھل بھی کھانا وے تو سایہ بھی لینا وے تو پھر بھائی انہوں پانی دینا پڑے گا. تیرے کو ٹائم ہے یا نہیں ہے؟ انہوں صبح و شام ٹائم انہوں پانی دینا پے گا, انہوں کھاد بھی پانی پے گی, انہوں زہریلے پانی تو بھی بچانا پڑے گا, یہ کٹائی چھنگائی بھی کرنی پے گی. ایسا ہی ہے نا, جدوں وقت دیو گے محنت کرو گے پھر موسم دے ہوتے تانوں پھل بھی دے گا تے گرمیاں چ اے وے دنیا دا پودا تے ایک پودا وے الف اللہ تے چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ. اے پودا ایسا نرم و نازک ہے, ارے دنیا دے پودے نوں صبح شام پانی دینا پیندا وے. اے پودا ایسا نازک ہے انہوں روزانہ 5 نمازاں دا پانی دینا پیندا وے. کینا نمازاں دا؟ پھر رمضان شریف دے روزانہ پانی دینا پیندا وے. پھر جدو شاخاں ود جان کٹائی چھنگائی زکات بھی کڈنی پیندی ہے. پھر رب پیسے ہور دے دے تے حج دی کھاد بھی پانی پیندی ہے. پھر ان سود دے پیسے حرام دے پیسے ناجائز کمائی تو ان بچانا پیندا وے. ارے جس ویلے تسی انہوں 5 نمازاں دا پانی پاؤ گے, رمضان دے روزیاں دا پانی دو گے, کھاد پاؤ گے, کٹائی چھنگائی کرو گے, تو پھر قیامت والے دن جدو سورج 1.25 میل دے فاصلے تے اگ برسا رہا ہوئے گا, اس زمین تانبے دی بنی ہوگی. ارے ایہی پودا تانوں سایہ بھی مہیا کرے گا, کھان واسطے پھل بھی مہیا کرے گا. ہن دسو سان نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز پھر کٹ گئی ہے. اے اصل تے آواز پتہ کیوں کٹی ہے؟ حافظ جی نمازی بنا گے کیویں؟ یار نسخہ بھی میں دس دیا, نمازی بھی سارے بن جاؤ گے, لیکن ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پے گا. کر لو گے استعمال؟ سردی آواز نہیں آ رہی. لو جی نسخہ صرف ہے نا وے, اگر اے وجود نماز نہ پڑھے, کی میں آکھیا حضرت جی اگر اے وجود اچھی بولو, اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ, نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ. گل بھی میں سچی کر رہا ہوں, جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ تے نہیں جاندی, پھڑ کے لے جاؤ گے مت لے جاؤ. اے روٹی منگے بولو نہیں, پہلے نماز پھر بعد چ روٹی. تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نصیحت عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چوک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار اسی سارے نمازی بن جائے. ساڈے ہریرہ بھائی دے والد دی روح کنی خوش ہو جاوے یار, اے جے محفل چاہن دا فائدہ. اور سرکار کنا راضی ہو جائیں, رب کنا راضی ہو جائیں. اس واسطے ہن نسخے دی صبح دی ڈوز بھی سن لو, انی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تو میں نے کہا نہ پڑھنا لو, بہتر ہے پڑھ لو. وہ سویرے اٹھ کے منہ تو دے دینا تو وضو کر لو, 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی رات شیطان کہتا اچھا ہوں کل تو پڑھیں گے, نہ کل آوے تو نہ نماز پڑھ پاوے. لہٰذا تھوڑا جہا اچھی آواز نہ بول, اونی دیر تک ناشتہ. ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان چ پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جا. شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا, تو تساں کیوں مانتے پے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھ رہا ہو تو اچھی آواز, باقی نہ سان گلا کوئی نہیں. اونی دیر تک ناشتہ, جنی دیر تک نمازے, تے اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے.
رات کی دوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. یار ایک رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر دعائے خیر کر لیتے ہیں. حضرت صاحب ایتھوں پل جڑا وے 7 اپ دا یہ کنی دور ہوئے گا؟ 1 کلومیٹر ہوئے گا. اگر میں اعلان کراں کہ جڑا ایتھوں پیدل پل تک جاوے ان 10 لاکھ روپیہ انعام دیتا جائے گا، کنا سارے تیار ہو جائیں گے. لیکن میں نال ہی کہہ دینا وا بھائی رستے جی کہ شیر بھی کھلوتا آیا جائے، وہ دے اگوں دی لنگ کے جانا پے گا. ہوں سارے بہ جان گے. اگر میں کہاں چل یار شیر نو چند دن واسطے میں قیدی کر لینا وا ہوں تے انعام لے لو، جہاں ہوں بھی انعام نہ لوے اور نہ لو وڈا بے وقوف کوئی نہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا سیدھا رستہ جنت چ جان والا جے آ جاؤ. لیکن فرمایا رستے چ میں شیطان کتے نو کھڑا کیتا جے اے دے نالوں مقابلہ کر کے جاؤ گے پھر جنت ملے گی. ہوں سارے بہ گئے. شیطان نہ مقابلہ کون کرے؟ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا چلو رمضان چ اینو قیدی میں کر لینا ہوں تے جنت کما لو. تے جڑا ہن بھی نہ کماوے اور نالوں وڈا بے وقوف کون ہوئے گا؟ تے اس واسطے آؤ اج ہنے نیت کر لو یا اللہ اسی رمضان شریف دے سارے روزے رکھاں گے، قرآن پاک دی تلاوت بھی کریں گے، نماز تراویح بھی پڑھاں گے. اللہ تعالیٰ تعالیٰ سانو سارے عمل دی توفیق